يلفظ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد۔ اور یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کا نفس جو اس میں وسوسے پیدا کرتا ہے یا ڈالتا ہے ہم ان کو جانتے ہیں، اور ہم اس انسان کی شہادت سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ جب دو لینے والے فرشتے دائیں اور بائیں جانب سے اس سے لے لیتے ہیں، إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب دو لینے والے فرشتے بیٹھ کر دائیں اور بائیں جانب سے اس سے وصول کرتے ہیں، اس سے اخذ کرتے ہیں، اس سے لے لیتے ہیں۔ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، کوئی بھی لفظ انسان نہیں بولتا، کوئی بھی بات انسان نہیں کرتا مگر اس کے پاس ایک نگہبان تیار ہے جو اس کو نوٹ کر دیتا ہے۔ سورہ قاف کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایسی حقیقتیں بیان کی ہیں جو انسان کی عقل سے ماورا ہے۔ ایک دو چیز ان میں سے قابل فہم ہے جو عقل میں آتی ہے۔ دیکھیں وسوسے شیطان بھی ڈالتا ہے انسان کا نفس میں، یہاں سے پتہ چلا من شر وسواس الخناس، وسوسے ڈالنے والے پیچھے ہٹانے والے کی برائی سے کہہ دو کہ میں اللہ کی پناہ میں، لوگ کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ اور یہاں بھی ہے وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، کہ انسان کا جو نفس ہے نا وہ جو اس کے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے ان میں بھی اس کا بھی ہمیں پتہ ہے۔ کچھ قرآن نے الفاظ استعمال کیے ہیں، ان میں بڑی گہرائی ہے۔ عقل، روح، نفس، قلب، ان کا تقریباً سوچ اور جذبات سے تعلق ہے۔ روح سے روحانیت ہے، تو یہاں سے پتہ چلتا ہے جو نیک والی کیفیات ہے، جو اچھی سوچیں ہیں، اچھے جذباتوں کی طرف سے روح، اسی سے روحانیت۔ نفسانی خواہشات اردو میں استعمال ہوتا ہے نفس سے، اس کا مطلب ہے کہ جو بری خواہشات ہوتی ہیں ان کا تعلق نفس سے ہوتا ہے۔ آگے نفس کی قسمیں بھی ہیں، برائی میں اس کی پیوریفیکیشن بھی ہو جاتی ہے، تطہیر، تزکیہ، اور یہ نفس مطمئنہ میں بھی بدلتا ہے۔ ہمارے اس کی کیفیات ہیں نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حاکمیت اور اپنی علم کی وسعت کو بیان کیا کہ جو کچھ بھی اس کے دل میں، اس کے جسم میں، اس کی ذات میں اس کا نفس وسوسے ڈالتا ہے، ہمیں ان کا پتہ ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذْ يَتَلَقَّى، جب لیتے ہیں، وصول کرتے ہیں، حالانکہ لکھتے ہی لفظ چاہیے، يَتَلَقَّى اس میں بھی حکمت ہے کہ لکھنے سے زیادہ کسی چیز کو کسی کو چیز دے دینا، سونپ دینا تو یہ تم بھی ہم اس کی بات بھی کریں گے، تو لکھنے سے آگے ہمارے، تو اس میں لکھنا بھی حدث ہو رہا ہے، اور ضروری نہیں تو لکھ کے ریکارڈ کریں، کیونکہ اب ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا، آواز بھی ہم کرتے ہیں، تو ریکارڈ کو مینٹین اور پریزرو کرنے کے یا ریکارڈ کو محفوظ کرنے کے بڑے بڑے طریقے جال ہوتے ہیں، ان میں ذرا بھی کمی پیش نہیں، تو یہاں یہ سارا کچھ مراد ہے۔ اب فوراً کہتے ہیں شاید وہ لکھنے میں پھر بھی وہ اللہ قادر ہے کہ فرشتے بڑی تیز سے لکھ لیں، انسان جو ہے نا وہ تو عاجز ہے، تو قادر ہے، لکھوائی بھی آج ہے اور بھی ریکارڈ کے بڑے طریقے آج ہیں۔ تو اب تو گواہی فنگر پرنٹ سے بھی لے جاتی ہے، کیوں جی فنگر پرنٹس ہو گئے اب تو جو قرآن میں آتا ہے نا کہ گواہی دے کے عذاب ہے، تو اللہ تعالیٰ سے کلام بھی کروا سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ، دو لینے والے فرشتے جو ہے وہ وصول کرتے ہیں، عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، وہ دائیں اور بائیں جانب بیٹھے ہوئے۔ قاعدہ اسی سے ہے، جیسا ہی آپ نے کہا اسی سے قاعد بیٹھنے والا، وہ قائد دوسرا حملے کے ساتھ جو کہ عادت سے یہ عین والا ہے۔ قعید فعیل کے بدل پر صفت مشبہ ہے، جم کے بیٹھ، جس میں کوئی لیزینس نہ ہو، تساہل نہ ہو، سستی نہ ہو۔ قعید جو ذمہ داری ہے نا وہ ڈٹ کے کام کرے، کوئی ان میں سستی نہیں۔ قعید کا لفظ استعمال کیا، قائد قعید
قید میں یہ صفت مشبہ ہے برابر، اس میں جو ہے نا مبالغہ پایا جاتا ہے صفت مشبہ میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر عمل وہ لے رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ سورۃ الجاثیہ میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ یہ کتاب ہے ہمارے پاس، اعمال نامہ، یہ حق بولتا ہے، جو بھی ہے وہ بولے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں بے شک ہم لکھواتے ہیں، فرشتے اپنی مرضی سے نہیں کرتے، بے شک ہم لکھواتے ہیں جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ یہ جو ہے نا سارا کچھ جو لکھا جا رہا ہے وہ لکھنے کی انداز کیا ہے، وہ اللہ کی طاقت کے مطابق ہے، جو اس نے عطا کی، اللہ کے حکم سے فرشتے لکھے۔ سورہ انفطار میں یہی مضمون ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ سورہ مریم میں بھی سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، یہاں ڈان آتے ہیں، باقی لوگ ان کا پیچھے نہیں کہہ رہے، جو مجھے نہیں ان کو کہہ رہے ان قریب ہم لکھ لیں گے جو یہ کہہ رہے ہیں، وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اور ان کے لیے ہم عذاب کو پھیلا دیں گے ایسے شخص کے لیے جو باقی ہے، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، نافرمان۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، وہی کا مطلب ہے کہ جو بھی کوئی قول ضروری نہیں کہ با مانا بے مانا بھی نہ، جو بھی زبان سے نکلے، لفظ کا لفظی معنی ہوتا ہے پھینکنا، لفظ البحر الصمت، لفظ یلفظ لفظا کا لفظی معنی ہوتا ہے پھینکنا، زبان سے جو کچھ بھی ادا ہو لفظ ہے۔ آگے اس کی ہم نے کس میں بنائی ہے کہ یہ موضوع ہے، یہ محمل ہے اپنی سہولت کے لیے، تو جو بھی زبان سے نکلتا ہے اس کو نوٹ کیا جاتا ہے۔ اب یہاں سے سمجھ انسان اپنے روح کا اظہار کرتا ہے، مذاق میں بات کرتا ہے، جیسے بھی وہ نوٹ ہو رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ذرا بھی سوچ نہیں کرتا، فوراً لکھ دیا جاتا ہے۔ تو انسان کی گفتگو جو ہے وہ مکمل ریکارڈ میں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک زبان اور دوسری شرط۔ بعض دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ لا ابالی میں پرواہ نہیں کرتا ہے، بات کر دیتا ہے، اچھائی کی بات ہے، اللہ کو اتنی پسند ہوتی ہے کہ وہ جنتیوں میں لکھا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک بندہ لا ابالی میں اللہ کو جو ایسی بات کر دیتا ہے، اللہ کو اتنی ناپسند ہے کہ وہ اللہ کے مغضوبین ناراض بندوں میں لکھا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہی اس کی غلطی اس کو دوزخ میں لے جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ جو آیات ہے انسان کو جو جوڑتی ہے، گفتگو کرتے ہوئے جو ہے وہ خیال رکھے کہ اس کی گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں وقت نہیں نہ گزرا چلو شغل آ رہی ہے، کپے شپے لگا ہیں کرتے ہیں، سبھی ہم کرتے ہی کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ یہ ہمارے عمل غلط ہے، یہ ہمیں جو ہے نا نقصان کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ بہترین وہی گفتگو ہے جو اللہ کے ذکر کی ہو، لیکن ہماری زیادہ تر گفتگو دوسری ہوتی ہے، یہ ہے کہ بورنگ ہو گئی ہے، زندگی میں مزہ نہیں ہے، یہ لطف ہونا چاہیے، مذاق ہونا چاہیے۔ تو بہرحال لطف انجوائے بھی کرے، اللہ کے نبی نے جو ہے نا وہ کیا کہہ سکتے ہیں خوشی والی باتیں کی ہیں، لیکن ان میں بھی سچائی ہے، کسی کی بکری کی چالی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبانوں کو احتیاط اور حفاظت سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم سے غلط باتیں ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، کیونکہ ابھی معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ گفتگو تو بڑی ہوتی ہے نا، ہماری بڑی فضول گفتگو ہوتی ہے، مذاق میں، سنجیدگی میں، نہ چاہتے ہوئے لکھتے ہو جاتی ہیں، بڑا کچھ ہوتا ہے، بڑی خامیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری جو زبان کی لرزشیں ہیں ان کو بھی، اور ان کے علاوہ جتنے بھی ہماری غلطیاں اللہ تعالیٰ کو فرمائے، آمین یا رب۔